سورہ القصص کی آیت نمبر 61 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقیہ کمن متعناه متاع الحیاۃ الدنیا ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہوا ہے پھر وہ اس وعدے سے ملنے والا بھی ہے، تو کیا وہ اس شخص جیسا ہے جس نے ہمیں صرف دنیا کی زندگی کا ساز و سامان فائدہ اٹھانے کو دیا، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم اس بات پر غور کرو، وہ شخص جس سے ہم نے اس کے ایمان اور اطاعت پر جنت کے ثواب کا وعدہ کیا ہے، پھر وہ اس وعدے کو پانے والا بھی ہے، تو کیا وہ اس شخص جیسا ہے جسے ہم نے صرف دنیا کا ساز و سامان فائدہ اٹھانے کو دیا ہو اور یہ ساز و سامان عنقریب زائل ہو جانے والا ہو، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو؟ یہ دونوں ہرگز بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں جسے اچھا وعدہ دیا گیا اس سے مراد مومن ہے، اور جس شخص کے والے سے یہ کہا گیا کہ جنہیں صرف دنیا کی زندگی کا ساز و سامان دیا گیا اس نے اس سے فائدہ اٹھایا، تو اس سے مراد کافر ہے۔ تو گویا آیت مبارکہ کے اندر یہ فرمایا گیا کہ ایک مومن اور کافر دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، چاہے کافر مالی اعتبار سے جتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو، اس کے برعکس ایک مومن مالی اعتبار سے جتنا بھی کمزور ہو، تو وہ عند اللہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک مومن ایک کافر سے کروڑواں درجے کیا ہے وہ بہتر ہے۔ اسی لیے معلوم ہوا کہ جو شخص صرف دنیا کا طلبگار اور آخرت سے بے پرواہ ہے، وہ اس شخص جیسا نہیں جو دنیا کی زندگی اس کی عیش و عشرت پر کنات کرنے کے بجائے آخرت کی اچھی زندگی کا خواہشمند ہو، وہاں کی عظیم و شان دائمی نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہو۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا کا وہ عیش و عشرت جس کے بعد بندہ عذاب میں مبتلا ہو جائے، کسی بھی طرح اس قابل نہیں کہ اسے آخرت پر ترجیح دی جائے، اور نہ ہی کوئی عقل مند انسان ایسا کر سکتا ہے۔ خود ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیاوی ساز و سامان کو آخرت کو ان پر کیسے ترجیح دیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتا کہ میں چاہتا تو میرے ساتھ یہ مکے کے پہاڑ سونے کے بن کر چلتے، لیکن ہم نے دنیا کو ترک کیا اور آخرت کو ہم نے ترجیح دی۔ اور خود آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھر کے اندر 40 روز تک مبارک چولہا نہ جلا کرتا، اور اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں کہیں سے کوئی مال پیش کیا جاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت تک چین نہ آتا جب تک وہ سارے کا سارا مال آپ غرباء و مساکین کے اندر تقسیم نہ فرما دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔